بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس اور میں ہوں اس وقت ہیوسٹن میں، اور میں لاہور سے 2-4 دن پہلے آیا ہوں۔ میری خواہش یہاں پہ یہ ہے کہ آپ سے ملاقات کچھ ایسے لوگوں کی کروائی جائے جنہوں نے کوئی ریمارکیبل اچیومنٹ کی ہے پاکستان میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر حفیظ ملک صاحب، جو کہ 1985 میں ٹیکساس آئے، اب یہ ہیوسٹن میں رہتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم ملک صاحب، السلام کیسے ورحمۃ مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ملک ٹھاک۔ صاحب، یہ میں آپ کا گھر دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑا اچھا، اور یہ تقریباً پاکستان کے حساب سے تقریباً کوئی 15 کے کنال کا مجھے یہ جی لگ رہا ہے۔ جی تو آپ کا ایک ماشاءاللہ ایک بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ تھا آپ کا، ایک جی سلطان پورہ سے آپ 1985 میں اٹھے آپ، بالکل۔ اور اٹھ کے آپ نے اتنا بڑا یہ عالی شان گھر بنا لیا، اپنا اچیومنٹس کر لی، جی اتنی فائنینشیل گروتھ کی، یہ کیسے کر لیا اتنا؟ اس میں میرے ایک تو اللہ تعالیٰ کا فضل جی۔ اور میرے بزرگوں کی دعائیں شامل ہیں۔ ہم۔ اور شروع سے ہی جب میں امریکہ آیا تھا تو مجھے کچھ اچھے مینٹور مل گئے۔ میرے بڑے اچھے ایک دوست اللہ کو پیارے ہو گئے 2019 میں، الطاف واڑی والا صاحب، ہی واز مائی مینٹور۔ انہوں نے 1985 میں میری پہلی جاب جو تھی ہالیڈے ان میں مجھے جاب ملی تھی۔ اچھا، کیا کی تھی آپ نے پہلی جاب؟ آئی واز اے بس بوائے۔ بس بوائے؟ جی، اچھا، بس بوائے کا کام بھی بتائیں کیا ہوتا تو بس بوائے جب آپ ریسٹورینٹس وغیرہ میں جاتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، ہے؟ جی۔ تو جب آپ کھانا ختم کر لیتے ہیں تو جو آپ کے ٹیبل سے آپ کے جو ڈشز اٹھاتے ہیں ان کو بس بوائے اچھا، کہتے بس بوائے کہتے ہیں، اچھا ہیں۔ جی جی اچھا، جی۔ اوکے۔ اس میں تھوڑا سا مزے کی بات ہے کہ میری چھوٹی بیٹی جو تھی وہ سمجھتی تھی کہ بس بوائے جو ہوتا ہے وہ جو بس ڈرائیور کے ساتھ ایک کھڑا ہوتا ہے اس کو بس بوائے اچھا، مجھے بھی یہی لگا ویسے، جی اس لیے میں نے آپ سے پوچھ جی لیا یہ جی کیا جی ہوتا ہے۔ جی جی۔ ٹھیک ہے۔ اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ۔ ہم۔ تو دیٹ واز مائی فرسٹ جاب، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے راستے کھولتا گیا، ہم۔ اور دو جابیں کی اور کالج شروع کیا، پھر بس محنت سے کبھی نہیں شرمائے۔ اچھا ناصر صاحب، آپ نے اتنا عرصہ زندگی میں گزارا، پاکستان بھی رہے آپ امریکہ بھی آپ رہے، آپ نے کیا سیکھا زندگی سے؟ یہ لائف آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیں علی بھائی، امریکہ یہاں پہ تو ہر وقت ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ ہم۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر انسان قناعت پسند ہو اور محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتا ہے۔ ہم۔ اور اگر آپ میرے جو دوست جن کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا، میں الطاف واڑی والا صاحب مرحوم، ان کی 2019 میں وفات ہو گئی تھی سرجری کے دوران، انہوں نے مجھے شروع میں ایک بڑی اچھی بات کی کہ ناصر یہاں پہ بہت شارٹ کٹس ہیں، ہم۔ اور جو لوگ شارٹ کٹس لیتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ صحیح۔ اور میں نے، کیونکہ ایک تو میرے والدین کی طرف سے اچھی تربیت تھی، اور سونے پہ سہاگا الطاف واڑی والا صاحب جیسے مینٹور مجھے مل گئے، تو میں نے ہمیشہ محنت کو اپنا شیپا رکھا، اور جو بھی کام کیا ایمانداری کے ساتھ کیا، اور جب میں رات کو سوتا ہوں مجھے ایک تسلی ہوتی ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اچھا ناصر صاحب، کیونکہ آپ کو زیادہ جو بوم ملا وہ پراپرٹی کے کام سے ملا، جی بالکل تو پراپرٹی کے کام میں تو جس سے بھی پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بہت ایماندار ہیں، ہم جی بہت نیک ہیں، بالکل ہم بہت اچھے بالکل ہیں، بالکل ہم ٹائم پہ چیزیں ڈلیور کرتے ہیں، ہم بالکل آپ کے ساتھ سنسیئر بالکل بالکل سنسیئر ہوتے ہیں۔ بالکل لیکن پراپرٹی کے نام پہ جب بھی کوئی بات آتی ہے دماغ میں، تو آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مس کمٹمنٹس ہونے والی ہیں، بالکل۔ یا یہ جو بات کرنے والے ہیں ویسا ہوگا نہیں۔ یہ کیوں کانسیپٹ بنایا آخر پراپرٹی کے بزنس کے حوالے سے؟ اس میں بلیم دونوں سائڈوں پہ جاتا ہے۔ ہم۔ دیکھیں، کوئی بھی بزنس مین جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا اگر وہ پیسہ نہیں کمائے گا بزنس سے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا کسی کو سکویز کر لیں، جی۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی بزنس مین کو آپ اس کے پروفٹ سے جب زیادہ سکویز کرتے ہیں تو دین دے فائنڈ another ways to make money from you۔ ہم۔ ٹھیک ہے۔ میں نے 96 میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس شروع کیا، اور پہلی میری جو ٹرانزیکشن تھی وہ ایک اپنے پاکستانی دوست تھے، انہوں نے گھر لیا تھا، وہ تقریباً 7 لاکھ کا مکان تھا۔ 7 لاکھ ڈالرز کا؟ 700,000 US ڈالرز۔ ہم۔ تو اس ٹرانزیکشن میں جو بلڈر تھا، جب ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی، 6 مہینے لگے ہمیں کیونکہ وہ نیا گھر تھا، تو اس نے مجھے لنچ پہ ایک دن بلایا، اوکے۔ اور اس نے مجھے کہا کہ میں پوری 6 مہینے کی جو ٹرانزیکشن رہی ہے، میں 30 سال سے گھر بنا رہا ہوں، لیکن میں کبھی کسی ریئلٹر سے اتنا امپریس نہیں ہوا
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے بعد تم میری سائٹ پہ ہو, تم مجھے ریپرزینٹ کرو. اس کا نام تھا جم ہیوز, ڈیلس میں, اور میں تمہیں اپنی سارا بزنس بھی دوں گا اور پلس تمہیں میں کنسٹرکشن کا کام بھی سکھاؤں گا. تو 98 سے پھر میں نے 96 سے کام شروع کیا اور پھر 98 سے ہم نے کنسٹرکشن کا اپنے گھر بنانے شروع کیا. اچھا, کامیابی کا آپ کے حوالے سے قسمت کا ہے کردار اس میں, آپ کی محنت کا ہے, آپ کے مینٹورز کا ہے, آپ کی ماں باپ کی دعاؤں کا ہے, آپ کو اچھی بیوی مل جائے, وہ کہتے ہیں نا کہ بیوی رزق لے کے آتی ہے. بالکل. اب یہ 5-6 کانسیپٹس پائے جاتے ہیں کامیابی کے حوالے سے, بالکل. آپ اس کو کیسے کیٹیگرائز کرتے ہیں, یہ ٹاپ 1 2 3 4 5 کیسے کریں گے آپ؟ بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ میں نے رہنا بھی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. دیکھیں, اللہ کا فضل, اس کو آپ نمبر 1 کیٹیگری پہ رکھتے ہیں. ماں باپ کی دعائیں, ٹھیک ہو گیا, اور اچھی بیوی. کیونکہ ہماری جب شادی ہوئی تو امریکہ کے میں نے دیکھا تھا کہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں, اور پھر آپ کے جو بچے ہیں وہ بیبی سٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں, اور پھر بچے جو ہیں وہ اینڈ آف دا ڈے انفارچونیٹلی بہت سارے بچے بری عادتوں میں چلے جاتے ہیں. تو جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے اپنی وائف سے یہ بات کی کہ دیکھیں, اف آئی کین میک دا لیونگس, آپ گھر کو کریں اور جو اس طرح بھی ہوگا ہم مل جل کے گزارا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی سختی آئی ہے, تنگی نہیں آئی. جی, 2008 میں ریسیشن بھی آیا تھا, دیٹ واز دا ٹائم وی موو ٹو ہیوسٹن. تو کبھی کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ میرے بچے بھوکے سوئے ہوں, ٹھیک ہے. تو اللہ کا فضل سب سے پہلے, اور پھر ماں باپ کی دعائیں ہیں, اور اچھی بیگم کا ملنا, پھر ایمانداری. دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص شاید نہ ہو کہ جس کو میں نے ناراض نہ کیا ہو کام کے سلسلے میں, کیونکہ ایکسپیکٹیشن جب آپ کی زیادہ ہو جاتی ہیں لوگوں کی. کیونکہ اگر ایک چیز مجھے $100 کی ملتی ہے اور میں 1 کی یا 25 کی آپ کو دیتا ہوں, اگر وہی چیز آپ مجھے کہیں کہ آپ 100 کی بجائے مجھے آپ 95 کی دے دیں, تو اس میں پھر گھڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. صحیح ہے. جی. اچھا, لیکن ایسا بھی تو دیکھا ہے ناصر ملک صاحب کہ جن کی اچھی بیگمات نہیں ہے, جی, یا جو ایماندار بھی نہیں ہے, جی, وہ بھی تو کامیاب ہوتے ہیں لوگ. وہ بالکل ہوتے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ تو زیادہ بہتر جانتا ہے میرے سے, مجھے باقی لوگوں کا تو نہیں پتا, لیکن میں نے ان کو ہمیشہ شارٹ اینڈ پہ دیکھا ہے. وہ کامیاب ضرور ہوتے ہیں, وہ ظاہری کامیابی ہوتی ہے, وہ وقتی کامیابی ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ خدا کو اپنے ناراض کریں اور آپ لوگوں کو چیٹ کریں گے, تو آج ماشاءاللہ جہاں پہ آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں جب گھر میں نے بنانے شروع کیے 98 میں, تو میرا اپنا آفس ہے گھر میں جہاں پہ بھی آپ تھوڑی دیر پہلے تھے. تو لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ مسٹر ملک وی نیور ہیڈ اے بلڈر, ہمیں کبھی بھی بلڈر نے اپنے گھر نہیں بلایا. وہ ہمیشہ اپنے آفس میں یا کہیں باہر بلاتے تھے, یا ہم کبھی سیلس پرسن کو مل گئے ہیں یا کنسٹرکشن مینیجر کو ملے. تو میں انہیں کہتا تھا بیکاز آئی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ. ٹھیک ہے نا. اور اعتماد بناتے ہیں کہ پھر آپ مارکیٹ میں آپ کا نام بنتا ہے. اچھا, یہ جو گھر ہے یہ اس کا 15-16 کنال کا تقریباً یہ گھر ہے, ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت بنایا ہے اس کو. شکریہ بہت بہت. یہ آپ نے خود بنایا؟ جی. اچھا, یہ کنسٹرکشن آپ نے خود کی؟ جی, کنسٹرکشن کا اپنا بزنس تھا آپ کا؟ جی, وہ تو آپ نے کنسٹرکشن خود کی. اچھا, میں ابھی جس اوبر سے میں آ رہا تھا تو مجھے وہ راستے میں اوبر والا بتا رہا تھا کہ یہ جو ایریا ہے یہ بلینئرز کا ایریا ہے, اور اس کے سامنے وہ میں نے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ اس کے سامنے گولف کورس ہے. جی. تو یہاں پہ سارے جو بلینئرز ہیں جو ہیوسٹن کے, وہ یہاں رہتے ہیں؟ یہاں پہ بھی رہتے ہیں اور دوسری جگہ پہ بھی رہتے ہیں, کیونکہ ہیوسٹن ماشاءاللہ بہت بڑا شہر ہے. جی. اٹس ون آف دا 4th لارجسٹ سٹی آف USA. تو مجھے یہ ایریا اس لیے پسند ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی خاموشی ہے. ہمارا جس طرح ریور اوک کا ایک ایریا ہے وہ بھی کافی مہنگا ہے. تو ایریا تو بہت ہیں یہاں پہ. ہیوسٹن کیونکہ آئل کا ہے شہر, تو یہاں پہ لاٹ آف بلینئرز ہیں. اچھا, 1985 میں جب آپ آئے تو 1 سال کے بعد واپس بھاگ گئے آپ؟ جی بالکل. تو جب واپس آپ بھاگے تو وہاں کیا ذہن میں آیا تھا, کیوں بھاگے آپ؟ کیونکہ ظاہری بات ہے, اب کالج سے نکلے اور گھبرا گئے تھے. بالکل, کیونکہ امیریلو پہلے شہر میں جس میں آیا تھا وہاں پہ اس وقت, یہ بھی ٹیکساس کا سٹی ہے, ٹیکساس کا شہر ہے جی, چھوٹا سا شہر ہے امیریلو, پین ہینڈل اسے کہتے ہیں. جی. تو مجھے یاد ہے کہ AT&T کی کال بھی اگر آپ نے کرنی ہوتی تقریباً $3-3.25 کی کال. جی بالکل.
اور اگر پاکستان سے کال ملانی ہے تو اس پہ آپ کو کال کرتے تھے، پھر آدھا گھنٹہ انتظار کرتے تھے. تو اس وقت نہ یوٹیوب ہوتا تھا، نہیں نہ یہ نیٹ تو فلکس ہوتا تھا. جی جی تو میرے سارے کزن پاکستان میں تھے، جی دوست پاکستان میں تھے. تو میرا دل نہیں لگا. میں نے کہا یار یہ تو کام کی رہنے والی جگہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو میں 86 میں اینڈ آف 86 میں پاکستان واپس چلا گیا تھا. اوکے جی. پھر وہاں جا کے کیا کیا آپ نے؟ وہاں پہ جب میں گیا تو میں نے پہلے تو جا کے وہاں پہ ہلٹن ہوٹل ہے جی مال روڈ کے اوپر. پہلے نام ہلٹن تھا اس کا؟ جی پہلے اس کا ہلٹن تھا. جی جی جی. تو میں نے وہاں پہ جا کے جاب کے لیے اپلائی کیا کیونکہ میں نے جا کے اپنا کالج شروع کر دیا تھا دوبارہ. آئی فنش مائی سی کام. پہلے تو میں نے ڈی کام شروع کیا ہوا تھا. وہ مال روڈ کے اوپر ہی کالج تھا، گورنمنٹ کالج کے پٹ مین کالج تھا. بڑا اچھا کامرس کا کالج تھا، پرائیویٹ کالج تھا. جی. تو وہاں سے میں 1:30-2 بجے فارغ ہو جاتا تھا تو میں نے ہلٹن میں جاب شروع کر دی. اوکے. اور مجھے فوڈ کوالٹی کنٹرول کی جاب ہوتی تھی جس میں بیسکلی جب آپ کا کھانا کچن سے نکلتا تھا تو میرا یہ کام ہوتا تھا کہ کوالٹی اور کوانٹٹی انشور کرنا. ٹھیک ہے. تو لیکن پاکستان میں جو میری فیملی تھی جی ان کے لیے یہ مسئلہ ہو گیا تھوڑا سا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا ناک کٹوا رہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ برتن دھوتا ہوا آیا امریکہ سے، ادھر بھی برتن دھو رہا ہے. اور تو ان کو یہ اچھا نہیں لگا. صحیح. تو میرے ماموں کی اپنی ایک کمپنی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، تم ایسا کرو کہ جتنے پیسے تمہیں ہوٹل سے ملتے ہیں اتنے میں ہی دے دیتا ہوں، تو میرے پاس آ جاؤ. اور ہماری جو خاندان میں جو بےزتی ہو رہی ہے نا اس کو سٹاپ کرواؤ. اس کو ہاں. تو میں نے ٹھیک ہے میں تو وہ کالج کے پاس بھی تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے وہاں پہ 2-3 مہینے کام کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ماموں نے صرف وہ مجھے وہاں سے نکالنے کے لیے کیا کام کوئی نہیں ہے. ہاں کیونکہ میرے سے پیار بہت کرتے ہیں. تو مجھے سمجھ آ گئی. تو میں نے کہا میں نے ماموں کا میں نے کہا کہ دیکھیں جی میں امریکہ میں 2 جابیں کی ہیں اور ایک عادت ایسی بن گئی کہ اپنا کمانا ہے اور اسی پہ رہنا ہے، تو ڈپینڈیبلٹی نہیں میں کرنا چاہتا. صحیح. تو پھر میں نے وہاں پہ فورٹرس اسٹیڈیم میں ایک کوریئر سروس تھی، ڈیل سیک کوریئر سروس. تو ان کی سیلز مارکیٹنگ کی جاب شروع کر دی. تو شام 3 بجے سے لے کے 9 بجے تک میں کالج سے فارغ ہونے کے بعد ان کے پاس چلا جاتا تھا. تو بیسکلی پورے مال روڈ پہ جتنے بزنسز تھے، کیونکہ اٹ واز اے نیو کمپنی، تو ان کے جا کے ان کو انٹروڈکشن دیتے تھے. اور تو 3-4 ماہ وہاں پہ کام کیا. ان کو میرا کام پسند آیا. ان کا مینیجر چھوڑ کے وہ مجھے فل ٹائم جاب کی انہوں نے آفر کر دی. اوکے. تو میں نے کہا کہ نہیں میرا کالج ہوتا ہے صبح تو مشکل ہے. تو وہ کرنل صاحب تھے تو وہ ان کو پسند نہیں پاتا ہے. تو وہاں پہ میرا جو تھا وہ سسٹم ختم ہو گیا. تو مجھے پھر حسن صاحب، اگر وہ یہ سنیں گے تو حسن صاحب میں ان کو کہتا ہوں، یہ میر خلیل الرحمان کے دماد. اوکے. ان کی گلبرگ میں کوٹھی تھی تو ان کو اکاؤنٹنٹ چاہیے تھا. اوکے. تو کسی دوست کو پتہ چلا کہ بھی میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں تو انہوں نے حسن صاحب کو کال کی اور ایک میوچل دوست کے تھرو مجھے حسن صاحب نے اپنے آفس میں اکاؤنٹنٹ کی جاب دے دی. اینڈ دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف. ہی واز سچ اے گڈ فیلو اور بہت شفقت سے پیش آتے تھے. میں نے ان کے ساتھ تقریباً کوئی سال کام کیا امریکہ آنے سے پہلے اور بالکل بیٹوں کی طرح مجھے ٹریٹ کرتے تھے. ان کی ملتان روڈ پہ فیکٹری تھی بائیسیکل کے ٹیوب والف بنانے کی. تو پھر وہاں سے 88 سے میں پھر واپس امریکہ آ گیا. واپس آ گیا. تسلی ہو گئی میری. جب آپ نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس وقت آپ کی فیملی کا رد عمل کیا تھا؟ کیونکہ میرے ماں باپ، میرے امی ابو یہیں پہ تھے بڑے بھائی کے پاس ایمریلو میں. تو وہ کافی اداس تھے. تو دے وانٹ می ٹو کم بیک. اوکے. اور میرا بھی وہ، کیونکہ امریکہ میں جو سب سے اچھی بات ہے یہاں پہ انسان کو ایز اے انسان دیکھتے ہیں. اوکے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ ویٹر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کچھ ہیں، آپ کس گاڑی میں. پروفیشن سے نہیں آپ کی پہچان ہوتی. ایگزیکٹلی. جی بالکل بالکل. تو یہ چیز جو پاکستان میں پھر I'm glad کہ میں واپس گیا اور میں نے یہ پاکستان میں اس کا خود فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس کیا کہ یار کہ امریکہ کے ماحول میں اور پاکستان کے ماحول میں اگر ترقی کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ اب جتنی محنت کریں گے اسکائز آر لیمٹ. اوکے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مطلب مجھے حسن صاحب نے بہت اچھا پیکیج آفر کیا کیونکہ they were growing at that time. اور
the job he offered me was very good. अगर मैं पाकिस्तान में रहना चाहता तो it was the best job I could have. लेकिन गाड़ी भी उनकी होनी थी, घर भी उनका होना था, तो I wanted to be कि मैं खुद अपनी मेहनत से सब कुछ करूं. अच्छा, जो अभी यूथ है, आप क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है किसी का इंटरेक्शन होता हो, तो यूथ के दिमाग में है कि चीज़ें सिफारिश से होती हैं, चीज़ें जो हैं वो किस्मत से होती हैं, या कोई बहुत अमीर बाप की बेटी मिल जाए बिल्कुल तब भी बंदा दिन में सक्सेसफुल हो जाता है. बिल्कुल शॉर्टकट्स हो गए. तो आपने जो सक्सेस को, आपने जो अभी सक्सेसफुल इतना माशाल्लाह आप हुए, क्या आपने जब 18-20 साल के थे आपने ये परसीव किया था कि ये सारी अचीवमेंट्स आपको मिल जाएंगी जिंदगी में? बिल्कुल नहीं. नहीं बिल्कुल किया. नहीं. मेरे पास तो मैं ख्याल $10 भी नहीं थे जब मैं अमेरिका आया था, यू नो, लेकिन मेहनत से कभी नहीं घबराए. सही. मैंने जब मेहनत करता था तो जिन साहब का मैंने जिक्र किया, अल्ताफ वाडी वाला का मैं बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ कि मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं. जी. उन्होंने मुझे जब जॉब दी थी, ना मेरे पास एक्सपीरियंस था, ना मुझे उस वक्त इंग्लिश भी सही तरह बोलनी नहीं आती थी. सही. तो उन्होंने मुझे कहा कि नासिर, हमें 2 चीज़ें कॉमन है, तुम भी पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, और इस वजह से मैं तुम्हें ये जॉब दे रहा हूँ, और ये नेक्स्ट टाइम यू पास इट ऑन टू समवन. तो जब मुझे कोई काम कहते थे तो मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं इस काम को के साथ 10 काम और करूं. ओके. ठीक है ना, ताकि मेरे बॉस जो वो खुश हों. अब जो जनरेशन है, अगर आप उनको एक काम देते हैं जी, तो वो पूरा टाइम उसी काम को खत्म करने में लगाएंगे. ओके. उनका है कि अगर आप उन्हें कहा कि ये आपने ये 4 डब्बे उठा के एक साइड पे रखनी है और ये आपके पास 8 घंटे हैं, तो बेशक उतना ही करेंगे वो उतना ही करेंगे. ओके. आप जरा एक्स्ट्रा माइल जाया करते थे? बिल्कुल भी, क्योंकि देखें, टू सर्वाइव इस मुल्क में, जब हमारे जारी बात है, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन. जी जी. ठीक है. सो वी हैव टू वर्क ट्वाइस द हार्डर. ठीक है, आपको डबल मेहनत करनी पड़ती थी, और जब आप मेहनत ज्यादा करते थे तो फिर अगले भी देखते थे जो अप्रिशिएट करने वाले होते हैं. तो इसीलिए जब आप मेहनत ज्यादा करते हैं और यू प्रूव योरसेल्फ कि भी आई एम बेटर देन अदर्स. अच्छा, आपके कितने एम्प्लॉइज हैं? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. मेरे कोई एम्प्लॉइज नहीं है. ओके. जी. एज अ बिल्डर मेरे आई हैव ऑफिस मैनेजर. ठीक है, वो पार्ट टाइम ऑफिस प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है. प्रोजेक्ट बेसिस काम होते हैं. ठीक है. और क्योंकि हम जितने बिल्डर्स हैं हमारे, वी शेयर आवर सब कॉन्ट्रैक्टर्स. ओके. ठीक है ना, और सब कॉन्ट्रैक्टर्स मेरे जो हैं वो आप भी शेयर कर सकते हैं, दूसरे बिल्डर भी करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ऑन माई पेरोल. ओके. तो परमानेंट अप्लाई आपका कोई नहीं है? नहीं. अच्छा, क्योंकि आपने बॉसेस के साथ काम किया, मैं नई नस्ल के लिए खासतौर पर बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ, जो बॉस होता है जी जी, उसको कैसे खुश किया जाता है? मेहनत से. देखें, जब आप अच्छा काम करते हैं ना तो उनको पता चल जाता है. मैं अगेन अल्ताफ साहब की बात करूंगा. इन्होंने ये मुझे छुट्टी वाले दिन कहते थे कि आज एक्स्ट्रा काम करना है. हाँ. मुझे पता चल जाता है, क्योंकि जब मेरे साथ अल्ताफ साहब ने, मैंने 1.5 साल इनके साथ शुरू में पहले काम किया, तो जिस तरह एक आर्मी का एक कमांडर होता है, मुझे उस तरह उन्होंने ट्रीट किया. सही. और मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि बाकी भी इतने लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथ इतनी सख्ती क्यों? सही. तो जब 1.25 साल बाद मैं पाकिस्तान जा रहा था, तो एक दिन मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा अल्ताफ भाई, अब मुझे क्योंकि मेरे बॉस नहीं रहे, आज तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो मुझे मेरे ये सवाल का जवाब चाहिए. जी. तो उन्होंने फिर मुझे पूरे होटल का एक टूर दिया, और किचन से शुरू हुए और सारा फ्रंट डेस्क और हाउस कीपिंग और सारा दिखा के मुझे लेके आया. और उन्होंने कहा कि फलाना जो है वो 4 साल से ये काम कर रहा है, आगे 8 साल भी ये करेगा, कोई 2 साल से कर रहा है, आगे 10 साल भी ये करेगा, लेकिन नासिर हफीज मलिक, मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन भी एक्स्ट्रा वो काम ना करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए. मैं चाहता हूँ कि आज से 1-2 साल बाद तुम मेरी, he was a food and beverage director. Okay. I want you to be sitting on the chair I had. थोड़ा शादी के बारे में बताएं कि शादी आपकी कैसे हुई, लव मैरिज है, अरेंज है? माशाल्लाह चेहरे पे मुस्कुराहट तो बहुत आ गई शादी के नाम पे. सेमी अरेंज. जी, मेरे पेरेंट्स को बताया और पसंद भी थी, तो वालिदैन ने कहा ठीक है. तो उन्होंने उनके वालिदैन से बात की, और मेरे ससुर जो हैं वो मेरी वाइफ के बचपन में ही बहुत हो गए थे. बड़ी सादी सी नहीं लग रही मुझे? कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई?
جھگڑا نہیں, نہیں جھگڑا, بس سیدھی سیدھی آپ گئے, اور اس کا مطلب آپ کی شادی میں کوئی تھرل نہیں ہے. تھرل نہیں ہے, نہیں تھرل تو شادی کے بعد آتا ہے نا. کچھ تھرل شادی سے پہلے ہوتے ہیں, نہیں, کچھ بعد میں ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. بس میری والدہ اور میری جو my wife is my second cousin, تو ہمارا کیونکہ فیملی اس میں ہے, اور میری والدہ گئیں, اور جو میری مدر نہ ہے, میری وائف کی امی, وہ میری والدہ کی فیملی تھی, جانتی تھیں اور کافی رسپیکٹ تھی. تو بس اللہ میاں نے قسمت مل کے. تو میری ایک بات تو آپ کی میری کامن نکل آئی ہے کہ سلطان پورے سے, میری وائف سلطان پورے سے ہیں. اچھا, یہ میری بیوی اسلام آباد سے ہے. آپ سلطان پورے سے, میں سلطان پورے سے ہوں. دیکھیں وہ ناراض ہو جائیں گے. یہ میری وائف, شی واز بورن ان اسلام آباد. اوکے. تو وہ جو ہے اس کے بعد وہ جرمنی چلے گئے تھے, ہم لوگ یہاں پہ تھے. ہماری شادی جرمنی میں ہوئی تھی. اوکے, جرمنی میں شادی ہے. اچھا, آپ کو کیا ہیپینس کیا آپ کی لائف میں, آپ کو کیا چیز جو ہے وہ خوشی پہنچاتی ہے؟ کوئی 3 4 5 ایکٹیویٹیز یا بتائیں کہ آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ جب بچوں کو اپنے کامیاب دیکھتا ہوں, اوکے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک تو یہ ہو گیا, ٹھیک, یہ تو ہیڈ کامن ہے, سبھی والدین خوش ہوتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کے. پھر میں والنٹیئر کام بہت زیادہ کرتا ہوں, کمیونٹی سروسز بہت زیادہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. انٹرفیتھ تقریباً میں 2007 میں ہیوسٹن آیا تھا, تو میرا خیال ہے گیو اینڈ ٹیک تقریباً 100 سے زیادہ میں نے انٹرفیتھ جو ہے. مجھے مزہ آتا ہے کہ جب ہم سب لوگ بیٹھ کے, جس مرضی آپ رنگ نسل کے ہوں, جس مرضی آپ کا مذہب ہو, ہم سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھائیں, ایک دوسرے کو اچھی طرح ٹریٹ کریں, تو دیٹ میکس می ویری ہیپی. ٹھیک ہے. اور I mean, ڈراماز کا ذکر کر لیں, آپ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں آج کل. کابلی پلاؤ آپ کا آج کل بڑا فیوریٹ ہے. کابلی پلاؤ دیکھا, اور اس کے ساتھ ابھی کچھ دن پہلے ختم ہوا تھا یہ کیسی تیری خود غرضی. کیسی تیری خود غرضی, جی, بڑا اچھا ڈرامہ تھا. میں نعمان اجاز کے ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اوکے جی, ان کا کوئی ڈرامہ مس نہیں کرتا. خان آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. خان ڈاکٹر شائستہ کے ساتھ. بالکل, ڈاکٹر شائستہ کے ساتھ. ونڈرفل. جی. اچھا, آپ کو ٹورزم پسند ہے؟ ٹورزم بالکل پسند ہے. آپ کی فیوریٹ پلیس بتائیں کون سی ہے, پھر میں موویز کی طرف بھی آتا ہوں. میری جو ٹورزم میں مجھے پہلے بتائیں کہاں کہاں گئے ہیں زیادہ؟ یورپ جرمنی میں, جی, جرمنی اور سوئٹزرلینڈ سارا دیکھا. سوئٹزرلینڈ از اے ویری بیوٹیفل پلیس. اوکے. اور لیکن جو ہم نے زیادہ انجوائے کیا استنبول کو. ٹھیک ہے. ٹرکی. اوکے. ہاں, میں اور میری وائف لاسٹ ایئر گئے تھے, ہم تقریباً 10 دن رہے وہاں پہ. تو وی ریئلی انجوائڈ اٹ. اور جو سب سے اچھی بات مجھے وہاں پہ یہ لگی کہ ہر مذہب کا بندہ وہاں پہ ہے. جی جی. اور ہر کوئی آرام سے, اور اٹس ویری سیف, کہ اے ٹی ایم سے پیسے نکال رہے ہیں, کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے. آپ واک کر کے وائف کے ساتھ جا رہے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. ایوری باڈی مائنڈز دیئر اون بزنس. تو باقی یہ کہ ہیپی وائف از ہیپی لائف, دیٹس دی باٹم لائن. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ کو ہیوسٹن سے الگ کہیں دنیا میں شفٹ ہونا پڑے, جی, تو آپ کون سا ملک چوز کریں گے؟ I will go back to پاکستان. پاکستان. ہاں, ناردرن ایریا. پاکستان میں کیا مس کرتے ہیں آپ بہت زیادہ؟ جو پاکستان کو تو پورے کا مس کرتے ہیں. اچھا. جو کھانے ہیں ہمارے کھانے, ٹھیک ہے. اور کھانے تو میں دیکھتا ہوں یہاں بھی ہیوسٹن میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے. اچھا, وہ ٹیسٹ نہیں ہے, بلکہ نہاری میں نے سنا یہاں بھی زیادہ اچھی بن رہی ہے لاہور کی نسبتاً. اچھا, مجھے چپلی کباب اچھے لگتے ہیں, اور جس طرح کی اب میرا پسندیدہ کھانا پراٹھا ہے جو آپ صبح دوپہر شام مجھے کھلاتے ہیں. اچھا اچھا. جی. پاکستان کا جو ایک کلچر ہے عام پاکستان کے جو ہے وہ بڑے مس کرتے ہیں. جی. اور وہاں پہ ایک آپ کو دلی سکون جو ہوتا ہے. ابھی میں گیا تھا 28 سال کے بعد پاکستان. 2.5 سال کے بعد؟ 28 سال کے بعد. 28 سال؟ جی. 28 سال پاکستان گئے ہی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ویری اسٹانشنگ فار می. بس کچھ حالات پاکستان کے جو میڈیا کے ذریعے پتہ چلتے رہتے تھے. سر وہ تو میرے جو والد صاحب ہیں نا, جی, وہ یہ کہتے ہیں جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ سن رہا ہوں حالات خراب ہیں. بالکل. اچھا, اب وہ فوت ہو گئے ہیں, اب میں آ گیا ہوں, میرے بچے ہیں, اب ان کو بھی یہی سننے کو مل رہا ہے حالات خراب ہیں. میں نے تو میری 43 ایج ہو گئی سر, میں نے 43 ایئر میں کبھی آج تک نہیں سنا کہ حالات اچھے ہیں. بیسکلی ایک تو زندگی کافی مصروف رہی. آپ بہت کام کیا آپ نے, 18-20 گھنٹے. بالکل, کیونکہ وائف میری جاب نہیں کرتی تھیں, وہ شی از اے ہاؤس وائف. تو جب آپ کو اچھے مستقبل کی لیے آپ کا کرنا ہوتا تو کبھی مس کرتے تھے, لیکن میں لندن چلا جاتا تھا, کبھی یورپ چلے گئے, اور
اللہ کے واسطے 2 دفعہ حج کی بھی سعادت ملی ہے. صحیح. والدہ کے ساتھ میں گیا تھا 2002 میں اور پھر 2003 میں. تو کوئی ایسی چیز نہیں, لیکن پاکستان کو تو آپ پاکستانی جب تک آپ ہیں آپ کو پاکستان کو تو آپ مس کرتے ہیں. صحیح. جی جی. تو آپ پاکستان میں جب جاتے ہیں تو جب لاسٹ ٹائم گئے تو آپ جی. نے کیا وہاں پہ ایکٹیویٹیز کی, کچھ برا ان دنوں کے کچھ حال بتائیں. ایک تو آپ پرانے دوستوں کو ڈیفینیٹلی ضرور ملے ہوں گے. بالکل. تو ہم ایکچولی کراچی گئے تھے. میری کزن ہیں وہ, اور ان کے میاں دونوں طرف سے میاں, میرا وہ چچا داد بھائی ہے اور وہ ماموں, تو ہم ان کے پاس گئے تھے, کارساز میرے. تو لاہور میں نے جانا تھا, لیکن چونکہ ہمارا ٹرپ میری بیٹی کی شادی تھی تو ہم اس کے لیے گئے تھے. اوکے. تو کراچی میں ساتھ زیادہ تر رہے ہم لوگ. لاہور تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے, اسلام آباد گئے, وہاں سے پھر ہم لاہور آئے. اور لاہور میں ہم نے اپنے سب سے مزے کی بات یہ تھی علی بھائی کہ لاہور میں ہمارے پاس تھوڑا سا اسٹے تھا, اور میری خواہش تھی کہ سب رشتے داروں کو مل لوں. تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح کیا جائے اس کو. تو میرے اچانک ذہن میں آیا کہ ہم کیوں نہ ان کو کسی جگہ ڈنر پہ انوائٹ کریں سب کو. بالکل. تو ایک طرح سے ہمارا وہ ولیمہ آپ کہہ لیں دوبارہ. تو اور جس چیز کو تقریباً میرے پاس ایک پکچر ہے, وہ انہوں نے تقریباً 60-65 کے قریب میرے سارے جو ریلیٹیوز تھے سب وہ جم خانے, ہم نے ان کو جم خانے ایک ڈنر ہم نے کیا, اور جس چیز کو بلایا وہ ایک دفعہ فون کرنے پہ آ گیا. دیٹ واز ویری نائس آف دیم. تو وہ ہم نے کافی انجوائے کیا. بڑی اچھی ایکٹیویٹی کی ہے ویسے آپ. بالکل. اور یہ ایکٹیویٹی جو لوگ سنیں گے, کیونکہ وہ ہوتا یہ نا کہ جب آپ جاتے ہیں ٹائم کم ہوتا ہے, آپ ہر جگہ پہ جا نہیں سکتے, ہر جگہ کو مل نہیں سکتے. تو اگر آپ ایک ہی دن ناشتہ اور لنچ اور ڈنر کر لیں تو سب کو ہی ایک دن میں آپ وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اور وہ آپس میں بھی لوگ شاید نہیں ملتے ہوں گے نا, وہ آپس میں بھی لوگ ملے ہوں گے جن لوگوں کو آپ نے بلایا. بالکل. میرا ایک کزن ہے, اس کو جب ملا تو ہم گلے ملے تو اس نے کہا کہ یار یہ ایک جپھی نے ہماری 28 سال کی دوری ختم کر دی. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ, کیونکہ میری خواہش تھی سب کو ملنے کی, تو اللہ میاں نے یہ وسیلہ بنایا کہ ہم نے اس طرح کیا کہ ایک جگہ پہ یہ کر لیں ارینجمنٹ, تو سب آ گئے. اچھا, ڈراماز نا میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی ڈراماز ہیں, یہاں پہ میرے خیال سے نمبر 1 لینگویج تو انگلش ہے, اور سیکنڈ اسپینش, نمبر 2. اگر پاکستان کے ڈراماز کو انگلش میں اور اسپینش میں ڈب کر کے اگر ان کے چینلز پہ چلایا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس مارکیٹ کو گریب کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اگر ارطغرل جو وہ اگر پاکستان میں چل سکتا ہے, اور اتنا میں کہتا ہوں اگر یہ نعمان اجاز کے, اور کیونکہ عبد علی کے ڈرامے پرانے ہو چکے ہیں, وہ وارث جو ڈرامہ تھا وہ اس کی پروڈکشن اور اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی سب پرانی لک کی آتی ہے. بالکل. لیکن یہ جو بالکل آپ صحیح کریں, اگر ہم اچھے ڈراموں کو دیکھیں, یہاں پہ میں ذکر کروں گا معین اختر صاحب کا, مرحوم جو ہیں, مجھے جب وہ فوت ہوئے لیجنڈری شخصیت. بالکل. میں اب یقین کریں کہ لوگ ہنسیں گے سن کے کہ آئی کرائڈ, کیونکہ ان کا یہاں پہ ایک اسٹیج شو ہوا تھا, لوز ٹاک مشاعرہ. اور انور مقصود صاحب ساتھ تھے, اور ہم نے وہ پہلی دفعہ زندگی میں نے لائیو شو ان کا دیکھا. تو لوگ ہنسنا چاہتے ہیں, لوگ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں. ہمارے اکثر ڈرامے میں وہ ساس بہو کا ہی چکر چل رہا ہوتا ہے, یا اس نے اس کے ساتھ اس کی وہ بیوی چھوڑ کے اس نے وہ ایک جو ڈرامہ تھا ابھی ہمارے جو ہیں ایور لیجنڈ جو دوسرے ہیں ہمایوں سعید صاحب, جی میرے پاس تم ہو, میرے پاس وہ دیکھا آپ نے پورا؟ میں نے نہیں دیکھا. اچھا, نہیں دیکھا آپ نے؟ میرے پاس وہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اس طرح کے جو ہے نا, وہ ابھی ایک انگلش ڈرامہ ہے بلیک لسٹ, وہ ایک ہی ایپیسوڈ میں ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم جس طرح یہ بڑے ہمارے ایک دو ڈرامے اچھے ہیں, بڑے کامیڈی کے ڈرامے ہیں, اگر ہم ان کو کریں تو آئی تھنک بڑی اچھی پیداواری ہوئے گی. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو پاکستان کا جو کلچر ہے, جو پاکستان کا کنٹینٹ ہے, وہ گورا دیکھے گا تو پاکستان سے انسپائر ہوگا. بالکل ہوگا, اور ہو سکتا ہے پاکستان کا ٹورزم بھی بڑھ جائے اس سے. آپ یقین کریں کہ جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے, اگر ہم فیسلٹیز پرووائڈ کر, ہماری ہائی ویز ماشاء اللہ بڑی اچھی ہیں, بڑا اچھا کام ہوا ہے. اگر ہم اپنی فیسلٹیز کو تھوڑا سا اسٹینڈرڈائز کر لیں تو آئی تھنک دا ٹورزم کین
bring a lot of revenue to Pakistan. نہیں ویسے بھی ہمارا جو گورا کمیونٹی ہے اس بالکل. کے ساتھ ہمارا زیرو کنیکشن ہے. بالکل لیکن نہ تو وہ ہماری کتاب پڑھتا ہے, بالکل نہ ہماری مووی دیکھتا ہے, بالکل نہ ہمارا ڈرامہ دیکھتا ہے, بالکل تو کیسے کنیکٹیویٹی ہوگی؟ بالکل اور نہ میوزک سنتا ہے وہ ہمارا. میوزک بالکل لیکن ہم تو انگلش موویز دیکھتے ہیں نا, بالکل. اور ہم جو ان کی کتابیں ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. ہم. تو آپ کو کوئی میڈیم چاہیے ہوتا ہے کنیکٹ کرنے کے لیے بالکل. کسی دوسری کمیونٹی کے ساتھ. اگر ہم اچھی ٹورزم پہ ڈاکومنٹریز بنا کے جی اس کو انگلش میں یا پہ بتائیں. دیکھیں امریکہ میں کسٹمر سروس از دا کی. اوکے. آپ امریکہ میں کسی جگہ کسی ٹورزم یہاں پہ کریں, کوئی آپ کو ذرا سا بھی ایشو ہو تو اسی وقت آپ کو یہاں پہ ایک رول ہے کسٹمر از آلویز رائٹ. جی جی ٹھیک ہے نا. آپ کو لندن میں وہ نہیں ملے گا, آپ کو کینیڈا میں وہ نہیں ملے گا. تو اب میرے بھی جتنے بزنسز ہیں آپ بات کر رہے تھے تو اس میں میں نے ایک ریسیشن جب تھا ہیوسٹن میں تو میں نے ایک برگر کی دکان بھی یہاں پہ کھولی تھی, اوکے. جسٹ برگرز کے نام سے. برگر لگایا آپ نے خود؟ بالکل لگائے. اچھا شیف بھی ہیں آپ؟ جی جی, کیونکہ ہوٹل مینجمنٹ کی تھی تو وہ کیونکہ جب ریسیشن آیا تھا 2008 میں تو کنسٹرکشن ہو نہیں رہی تھی. ٹھیک. تو آپ کے اس میں یہ تھا کہ ہم نے خود ایک برگر کی جاب دکان کھولی, اس کا نام تھا جسٹ برگرز. تو جسٹ برگر. جسٹ برگر بڑے یونیک تھا وہ. ہم پریٹزل بنس تھے, فریش میٹ روز آتا تھا اور اچھے کوالٹی کا کھانا ہوتا تھا. تو جب کوئی بھی چیز تو اس میں میرا بھی وہی, کیونکہ ایک سسٹم چل رہا ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. جی. تو اس میں سکسیزفل آپ اسی طرح ہو سکتے ہیں اگر کسٹمر کی آپ, بے شک کسٹمر غلط بھی ہو, اگر آپ نے کسٹمر کو ناراض کر دیا تو یہ اگر آپ اس چیز کو ہم پاکستان میں کریں جی کہ دیکھیں بعض دفعہ آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. صحیح. لیکن اگر آپ ایک کسٹمر کو جس کو ناراض کریں, کسر کہتے ہیں, کسر لگانی پڑتی ہے. بالکل. ہم اگر کہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی میں اور میرا بیٹا انڈیا گئے تھے 2-3 ہفتے کے لیے. اچھا. تو ویزا مل گیا آپ کو ہاں انڈیا ویزا کا؟ مل گیا. جی جی. اچھا بڑی بات میرا ہے. بیٹا وہ میڈیکل کا کچھ تھا تو اس لیے. وہ تو آپ کو پاسپورٹ امریکن پاسپورٹ آپ جی کو اس امریکن لیے پاسپورٹ مل گیا ہوگا. جی جی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات 10:30 بجے ہم نے ایک جگہ سے کھانا آرڈر کیا تو وہ ہم نے صرف 3 چیزیں پوچھی, ہم نے 2 آرڈر کرنی تھی, انہوں نے ہمیں تینوں دے دی. اب 10:30 بجے اسپیشل کھانا ہمارے لیے بنا. جب دیا تو میں نے انہیں کہا کہ جی یہ تو ہم نے نہیں آرڈر کیا تھا, یہ تو ہم نے صرف آپ سے پوچھا تھا. تو اب یقین کریں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جی کوئی بات نہیں, جی اس کی ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے. آپ نے نہیں آپ نے انہوں نے کہا نہیں کوئی آپ چھوڑ دیں. اوکے. کوئی ایک ذرا ہوتا ناٹ اے سنگل کوسچن آسک. کوئی نہیں. میں اپنے سب کو آ کے مذاق کرتا ہوں, یار 3 ہفتے میں انڈیا رکھے ہوں, کسی کو دبکا مارنے کا موقع نہیں ملا. تو کسٹمر سروس جو ہے نا سیریسلی, آپ اگر ہم اپنی ٹورزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں, ایک تو ہم فیسلٹیز اپنی جو ہے اس اسٹینڈرڈ کی کر لیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی امریکن آئے گا تو اگر آپ کی ماشاء اللہ کچھ ہوٹلس میں نے دیکھے, یہ اگر آپ ٹورزم کا ہمارا ہے کافی اچھا, تو آپ کی اکاموڈیشن اگر ڈیسنٹ ہو, میں کہہ رہا کہ 5 اسٹار ہی ہو, اچھا گرم پانی ہو, صفائی ہو, اس کی کسٹمر سروس ہو, ایک ٹائم پہ وہ کوئی بہرا آ جائے اور سارا یہ چیز ہو جائے. اور اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو اس کو آپ پازیٹیولی لے کے اس کو ہیلپ کریں. اچھا کلائمیٹ چینج بھی آپ کا ایک دل کے قریب سبجیکٹ ہے. بالکل بالکل. کلائمیٹ چینج میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ جب ٹرمپ آئے تھے تو ہمیں پاکستان میں یہ نیوز ملی تھی کہ جو فیکٹریز کلائمیٹ کو خراب کرتی ہیں وہ ساری اس نے اوپن کروا دی تھی. تو آپ اس پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں رینیوبل انرجی جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے. گرین انرجی جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے. جو ڈراموں کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ گرین جو ہیں وہ, کیونکہ میں گرین ہوں. کیونکہ میں گرین ہوں. تو میں بلکہ کسٹم ہوم جب بناتا ہوں تو ہمارا بھی وی بلڈ ایوری تھنگ وچ از ویری انرجی ایفیشینٹ. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور میرے گھر جو انرجی ایفیشینٹ, اگر آپ کسی کا ایوریج سیم میرا گھر ہمارا بنا ہوا گھر لیں اور کسی اور کا لیں تو الیکٹرک بل جو ایوریج ہے تقریباً ڈبل ہوگا ان کا. اوکے. اور ہمارے گھر کا وہ 50% لیس ہوگا. اوکے. آپ صرف ڈیزائن ہی اس طرح سے کرتے ہیں؟ ڈیزائن اور پھر گھر کی جو ہم کنسٹرکشن میں جو ہم مٹیریل یوز کرتے ہیں, انسولیشن یوز کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی انرجی کم یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ناصر صاحب اصول تو یہ ہے نا کہ بہت سردیوں میں آپ کا گھر گرم ہو جائے, بالکل, اور بہت گرمیوں میں آپ کا جو گھر وہ سرد ہو جائے. بالکل. یہ موٹا سا اصول میں نے سیکھا ہوا ہے. بالکل. تو ہم ایک
इंसुलेशन है, फोम इंसुलेशन, स्प्रे फोम, वो यूज़ करते हैं। ओके तो उससे ये होता है कि एवरेज अगर एक 4,000 स्क्वायर फीट का मकान है, अगर उसका वैसे बिल $500 के करीब एवरेज, तो अगर वो हमारी कंपनी का बना हुआ है तो उसका बिल एवरेज तकरीबन $200-250 होगा। अच्छा, ये तो आपकी कंपनी के हवाले से हो गया ना काम। जी, जी। वैसे अब अवेयरनेस के हवाले से क्या समझते हैं, इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को क्या खतरा है दुनिया से, दुनिया को? इस क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका जवाब भी हमें पूरी रात गुजर जाएगी। ओके देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है वो तो इट्स देयर। ट्रम्प के साथ बिल्कुल ये प्रॉब्लम थी, वो इस बात को नहीं समझ रहा था। हाँ अब क्यों नहीं समझ रहा था ये तो वही बता सकता है, लेकिन आपके सामने हम अभी रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर क्रूज लिया था, तो ग्लेशियर्स हमने पिघलते हुए देखे हैं, जी जी ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं। और अब जब कोविड के दिनों में फ्लाइट्स बंद हुई थी तो पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक हर जगह यही होता था कि पोल्यूशन कम हो गया है, ठीक है ना। तो वी हैव टू हैव another source of energy. We have to make sure that everything which is green ये सूरज से बिजली बन रही है, बिल्कुल wind से बन रही है। सोलर पैनल से बन रही है, जी। आपकी